مرتبہ امام باقر کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، پہلی مرتبہ امام کی بارگاہ میں پہنچے. اب توجہ کیجیے گا، امام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو امام کی خوشبو سونگھ کے جابر کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج میں محمد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا صاحبان محترم، جو صحابی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں محمد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب جابر نے یہ جملہ کہا، آگے سے محمد باقر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا کے صحابی، اے میرے بابا کے صحابی، جلدی کر، خوشبو بعد میں سونگنا، پہلے مجھے نانا کا سلام پیش کر. پہلے مجھے پہلی رجب کو امام محمد باقر، پھر 5 رجب کو امام نقی علیہ السلام، پھر 10 رجب کو 9 رجب کو جناب علی اصغر. توجہ کیجئے گا صاحبان محترم، علی اصغر 9 رجب کو، اور 10 رجب کو محمد تقی، اور 13 رجب کو علی. میں کہتا ہوں اس ماہ کے کتنے بلند مقدر ہے کہ 3 علی ایک ساتھ اس ماہ میں آ گئے ہیں. 3 علی، اور دیکھئے گا 3 علی آئے ہیں، ان میں 2 جو ہیں وہ علی ہیں اور امام ہیں، اور ایک علی اصغر ہے جو باب الحوائج ہے. اب دیکھیے گا اس ماہ میں اللہ نے کتنی خوشیاں علی محمد کے گھرانے میں بھری ہیں. اور یہ کائنات کا اصول ہے نوجوانوں کہ جس گھر میں خوشیاں ہونا وہاں سے جو مانگا جائے اس سے زیادہ ملتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس سے زیادہ ملتا ہے. تو آج ہے خوشی، ہم منا رہے ہیں خوشی. اب ذہنوں میں جو بھی حاجتیں ہیں، نیک حاجات کو اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھنا، اور جو بھی حاجت مانگو گے نیک نیتی کے ساتھ اللہ اس حاجت کو پورا کرے گا. تو آج کس کی ہستی کا جشن منا رہے ہیں؟ امیر المومنین، وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ. کتنا بلند مقدر ہے علی کا کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر میں اتارا ہے. اچھا تھوڑی سی توجہ کی، سارا جشن نہیں پڑھوں گا، ساروں کا حصے کا جو ہے میں نے اکیلے نہیں پڑھنا، تھوڑا میں پوائنٹ بیان کروں گا. 13 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئی، اور خود نہیں آئی، اللہ کی مرضی سے آئی ہے. 3 مرتبہ جبریل آیا ہے دہلیز فاطمہ بنت اسد پہ کہ بی بی آنا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو اپنا سلطان نصیر عطا کرنا ہے. جو پڑھے لکھے چہرے بیٹھے میرے ساتھ بولیے، سلطان نصیر عطا کرنا ہے. خالق کی آواز ہے جبریل جا میری کنیز کو پیغام دے. آگے سے جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جبریل بے شک میں عرب کی خاتون ہوں، لیکن میں شوہر کی اجازت کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گی، اور میرا شوہر ہے ابو طالب. جبریل کی آواز ہے اللہ کہہ رہے میں نے ابو طالب سے اجازت لے لی ہے، اب تو آنا. اب دہلیز فاطمہ بنت اسد سے، جناب ابو طالب کی دہلیز سے فاطمہ بنت اسد کا پہلا قدم نکلا. خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی کعبے کے قریب آئی. 7 چکر لگائے میری مخدومہ نے، کعبے کے چکر لگا کے کعبے کا غلاف ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے بلند کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مدد نہیں مانگنی چاہیے، ان کو علی کی ماں بتا رہی ہے کہ مدد کیسے مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے. ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے. نوجوانوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے بی بی کہتی ہے اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، تمہیں واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر. میں کہتا ہوں فاطمہ بنت اسد دنیا کو درس دے رہی ہے کہ جب علی کی ماں پہ کوئی مشکل بنتی ہے تو علی کی ماں علی کا وسیلہ پیش کرتی ہے. اب جب اتنا بڑا وسیلہ پیش کیا تو خالق کی آواز آئی یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. اللہ کی آواز آئی اے مخدومہ تو نے اتنا بڑا وسیلہ پیش کیا ہے، آجا اندر آجا. علی کی ماں دروازے کے اوپر این دروازے کے سامنے جو کعبے کا دروازہ ہے اس کے سامنے کھڑی ہوگی. توجہ میری طرف کیے گا.
اب کعبے کے دروازے پہ ہے تالا، کعبے کے دروازے پہ ہے تالا۔ فاطمہ بنت اسد نے جب تالا دیکھا فرمایا یا اللہ تالے توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں ہے، کعبے کے دروازے پہ ہے تالا، میں کیسے اندر آؤں؟ تو بھی اللہ کی آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد، بہت شکریہ فاطمہ بنت اسد، اے میری مخدومہ، میری کنیز خاص، یاد رکھ میرے پاس کعبے کا دروازہ ہے، تیرے پاس علم کا دروازہ ہے۔ توجہ کیجئے گا صاحبان محترم، میرے پاس کعبے کا دروازہ ہے، تیرے پاس علم کا دروازہ ہے، اور دروازہ دروازے میں نہیں لگتا، دروازہ لگتا ہے دیوار میں۔ جب دروازہ دیوار میں لگتا ہے تو دروازے سے نہ بلکہ در بن گیا ہے۔ دیوار کعبہ پھٹی، علی کی ماں اندر داخل ہوئی۔ اب منصوبہ تو تھا نہیں کہ پہلے سے جو ہے وہ اشتہار بنے ہوں کہ علی کی ماں نے کعبے کے اندر جانا ہے۔ دیکھنے والے صرف اور صرف 3 بندے تھے، یزید بن کانب تھا، 2 اس کے غلام تھے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھنے والے 3 بندے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بی بی کعبے کے اندر ایسے داخل ہوئی ہے کہ ایسے تو کوئی مالکن اپنی جاگیر میں داخل نہیں ہوتی، مالک بھی اپنی جاگیر میں دروازے سے داخل ہوتا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے غلاموں کو دھڑایا، ہر عرب کے علاقے میں اعلان کروایا کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے میں ایسے داخل ہوئی ہے کہ جیسے ایسے تو کوئی مالکن اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اب جب داخل ہوئی تو 3 دن علی کی ماں اندر رہی ہے، پورا عرب جو ہے وہ کعبے کے باہر اکٹھا ہو گیا، پورا عرب جو ہے وہ کعبے کے باہر اکٹھا ہو گیا۔ 3 دن کے بعد جب ختمی مرتبہ آئے چچا ابو طالب کے پاس، چچا ابو طالب جو ہے جناب رسالت امام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں جا کے اپنے بھائی کو لے آؤں، اپنے بیٹے کو لے آؤں۔ کہا کہ چچا دیکھیں میری رسالت کا گواہ بن کے آیا ہے، جاؤں گا بھی میں خود لینے، میری رسالت کا گواہ بن کے آیا، میں جاؤں گا بھی خود لینے۔ اب جناب رسالت امام 3 دن کے بعد کعبے میں آئے اور آ کے کعبے کے اندر داخل ہوئے اور چچی کو مبارکباد دی۔ چچی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا کہ خیر مبارک۔ کہا چچی پریشان کیوں ہو، بڑی پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں علی ملا ہے، خوش نہیں ہو؟ کہا کہ بھتیجا اے بیٹا خوش ہوں، لیکن اس بچے نے بچنا نہیں ہے، اس کے بچنے کے آثار نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کے بچنے کے آثار ہوتے ہیں کہ جب آتا ہے روتا ہے۔ توجہ کیجئے گا صاحبان محترم، آتا ہے تو روتا ہے، جب آتا ہے تو کھاتا ہے، جب آتا ہے تو پیتا آنکھیں کھولتا ہے، لیکن یہ تینوں علامتیں اس بچے میں نہیں ہیں۔ پہلی علامت کیا بولی کہ آتا ہے تو روتا ہے، یعنی رونا زندگی کی علامت ہے۔ نہیں جی سمجھے نہیں ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں بچے کے رونے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ بچے گا، تو رونا زندگی کی علامت ہے۔ کہا چچی حق یہ بنتا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے لیکن علی نہ روئے۔ لطف لیجیے گا جملے کا۔ کہا حق یہ بنتا ہے کہ ہر بچہ روئے علی نہ روئے۔ کہا کیوں نہ روئے علی؟ کہا روئے وہ کہ جو دنیا کو آ کے پہلی مرتبہ دیکھے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کو بنتا ہوا دیکھا ہے۔ علی حق لا رہے ہیں۔ فرمایا بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کہا علی آنکھیں کھول نہیں رہا، اس میں بھی ایک وجہ ہے، کعبے کے اندر ہیں بت، کعبے کے اندر ہیں بت۔ علی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا، علی پہلی زیارت اپنے بھائی کی کرنا چاہتا ہے۔ علی آنکھیں کھولے اور بتوں کو پہلی نظر دیکھے تو کل جب بت توڑے گا تو شاید بت کہہ دے کہ بچپن میں آنکھیں ملائی تھی اب بے وفائی کرنے لگے ہو۔ اسی لیے تو قبلہ صاحب آگے، شرعی صاحب آگے، بلندر صلوات پڑھے، بسم اللہ۔ کہا کہ علی نے میری پہلی زیارت کرنی ہے،
جب تک رسول نہیں آئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن علی کعبے کے اندر رہے لیکن سب سے پہلے زیارت رسول کی کرنا چاہتے تھے. اچھا بیٹا اس نے کھایا کیوں نہیں؟ کہا دیکھیں جس کی رسالت کا گواہ بن کے آیا ہے نا، کام سرکاری تھا. سرکاری بندے آ کے بیٹھ گئے میرے سامنے. کہا کام سرکاری تھا تو اپنے گھر سے کیسے کھاتا؟ آج میں آگے ہوں میں کھلاؤں گا. اپنی زبان محمد نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. اب علی کے منہ میں دے دی، علی کے منہ میں زبان، اور محمد کعبے سے نکلنے لگے ہیں باہر. اور توجہ کیجیے گا، جب اندر داخل ہوئی تھی تو دیکھنے والے 3 بندے تھے، جب باہر نکلے تو عرب کا سارا مجمع جو ہے وہ کعبے کے باہر تشریف فرما تھا. علماء کہتے ہیں 2 ہی عرب کے اندر بڑے اجتماع ہوئے ہیں، بیدار ہوئیے گا، 2 ہی بڑے اجتماع ہوئے ہیں، دونوں ہی علی کے صدقے میں. ایک دیدار علی کے لیے، ایک اقرار علی کے لیے. اقرار علی کے لیے 2 ہی اجتماع ہوئے. محمد لے کے علی کو باہر آئے، زبان نبی کی علی کے منہ میں. کہا یا علی شیر ہو گئے ہیں، اگر جی بھر گیا ہے، پیٹ فل ہو گیا ہے تو میں زبان باہر نکالوں؟ بس ختم کرنے لگا ہوں، آخری جملہ ہے. کہا ہاں یا علی، ہاں یا رسول اللہ، نکالیے باہر. اب رسول نے زبان باہر نکالی. کہا یا علی تیری دنیا میں آنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ شروع کر، میرا ایک کام کر. کہا کیا کروں؟ کہا مجھ کو سنائیے. شاعر نے قلم اٹھایا، فرمایا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر. جیسے رسول علی کو کہہ رہے ہیں معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے ایمان کی برہان نشر کر. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کا باپ نعوذ باللہ من کافر تھا، ان کو جواب دینے کے لیے رسول نے کہا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے ایمان کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن یہ اعلان نشر کر. کیا بیدار ہوئیے گا، کیا کہ بنت اسد کے لال کو آتے ہی قرآن آ گیا، یہ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا؟ یہاں پڑھا ہے علی نے قرآن. 10 سال نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن پڑھ کے آج کے ہر ملا کے ذہن پہ یہ تالا لگا دیا، ہر ملا کا منہ بند کر دیا کہ جس محمد کا غلام آتے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ محمد کی شان کا مالک ہوگا. اب علی نے قرآن پڑھا. شاید کوئی اعتراض کر دے، اور کرتے ہیں اعتراض کہ آتے ہی قرآن تو نبی نے نہیں پڑھا، یہ علی نے کہاں سے پڑھ دیا؟ توجہ کیجیے گا صاحبان محترم. ان کے لیے پھر شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ ہر بات ہر ذہن میں سماتی ہی کہاں تھی. تمہیں توجہ نہیں کر رہی. ہر بات ہر ذہن میں سماتی ہی کہاں تھی، ہر ذہن میں ہر بات سماتی ہی کہاں تھی، ہر بات ہر ذہن میں سماتی ہی کہاں تھی کہ علی قرآن محمد قرآن پڑھ کے بلا سناتے کس کو؟ قرآن کسی اور کو آتا ہی کہاں تھا.